السلام علیکم. آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ اور طاہر ملک صاحب ہیں میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں. آج 10ویں محرم ہے. کربلا کا واقعہ کیا ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے, پتہ ہے سب کو, لیکن اوور آل اس سے جو لیسنز ہیں, ہر سال بات ہوتی ہے اس کے اوپر, اور پھر جب ہم حالات حاضرہ کی بات کرتے ہیں تو آج تک جو سبق تقریباً 1400 سال پہلے تھا اس میں کہ معاملہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے کربلا ہوئی, وہ آج تک جاری ہے. حسینیت کیا ہے, یزیدیت کیا ہے. یزید ایک ظلم کا استعارہ بن چکا ہے, اور کسی بھی شخص کو, کسی نظام کو جب اس کا جبر اور اس کا فاسق ہونا ثابت کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ یزیدیت کا نظام ہے یا یہ شخص یزید کی طرح ہے. تو ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آج اسکالر ہیں ساحل عدیم صاحب, ان کی مہربانی, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ساحل بھائی آپ پروگرام میں ہیں. یہ بحث, یہ بات چیت تو چلتی رہتی ہے, آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یزیدیت کیا ہے, یزید کیا ہے, وہ جو کیریکٹر ہے, اور وہ صرف ایک کیریکٹر جو اس وقت تھا جس نے ظلم کیا, لیکن جو اس کے بعد پے در پے آج تک چلے آ رہے ہیں, ان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. یزیدیت سے اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے, اسے تو بہت پہلے سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. یہ کہانی حابیل قبیل کے بیچ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. جو پاور کی ہنگر ہے نا ہماری, وہ ہمارے اندر, ہمارے نطفے میں, ہم ایک خاص سیارے کی مخلوق ہیں جہاں سے ہم یہ پاور کی ہنگر لے کے آئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس یہ ساری پاور. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر لوگ اسی پاور کی طرف حارس ہیں, اور یہ ہرس ہر قسم کا کام کروائے گی ہم سے, اور یہ ہم کر بھی رہے ہیں. آپ اپنے اندر جھانکیں گے تو حسین اور یزید دونوں ملیں گے. اب آپ کے اوپر ہے کہ کس کو زیادہ آپ نے کس کی طرف زیادہ متوجہ ہیں. تو یہ ایسا کوئی نیا کام نہیں کیا یزید نے کہ جو پہلی دفعہ ہوا ہو. یہ ہر انسان جس کا بس چلا ہے اور جس کے پاس کوئی بڑا پرپز کلیئر نہیں تھا, وہ چھوٹے پرپز میں گھس گیا اور اس نے ادھر ہی اپنا ایک محل بنا لیا. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے نفسیات کا سمجھنا, ہسٹری کا سمجھنا, بہت سائیکالوجی اینڈ ہسٹری, جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مضمون قرآن پاک میں بتائے تو یہی بتایا ہے کہ قوموں کی حالات دیکھ لو, ایک ہی چکے میں گھومتی ہیں ہر دفعہ. اور وہ کیوں گھومتی ہیں, وہ قرآن پاک صریحاً بتا رہا ہے کہ انسان تو ہرس کرے گا کہ میں بادشاہ بنوں, میں پاور میں آؤں, اور جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لیے, اگر میرے پاس اللہ کی معرفت اور اسلام کے اصول نہیں ہیں تو پھر تو میرے سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہرس تو میرے اندر پیدائشی ہے. بات آپ کی درست ہے. یہ پاور ہنگر جو ہے یہ نوع انسانی کا بہت پرانا مسئلہ ہے, اور بہت سارے کیریکٹرز اور بہت سارے واقعات ہم ابھی گن سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے یہاں پہ کہ جس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بھی یزید تھا, وہ بھی تھا. لیکن چونکہ آل رسول ہونے کے ناطے امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ ایک عزت ہے اور حرمت ہے ہماری ایز اے مسلمان, ہماری نظر کے اندر, تو واقعہ کربلا کی وجہ سے اس کی زیادہ اس وجہ سے ایمفسس ہو جاتا ہے اس کے اوپر. بات آپ کی درست ہے, لیکن وہ جو گزارش میں آپ سے کر رہا تھا کہ اب یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے یزیدیت کا آج کے دور میں, مجھے ایسی کوئی حکومت نظر نہیں آتی. طاہر ملک صاحب آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا بعد میں. مجھے ایسی کوئی حکومت نظر نہیں آتی, کوئی حکمران ایسا نظر نہیں آتا جس پہ یہ الزام نہ لگتا ہو یہ یزید ہے. میں اس وجہ سے چاہ رہا تھا کہ ایک ڈیفینیشن تھوڑی سی اس کی آ جائے کہ اچھا وہ جو بندہ پسند نہیں ہوتا اس کو کہہ دیتے ہیں یہ یزید ہے, جو معاملہ بن گیا ہوا ہے. اصل میں جب بھی چلیں, یہ تو ایک کج فہمی ہے کہ ہر بندے کو یزید بتا دینا. اصل میں جو کربلا کا جو معاملہ ہے وہ اس میں یہ لیسن نہیں ہے کہ ہم نے یزید کیسے پہچاننے ہیں. یہ تو قرآن پاک نظر آ رہے تھے, کئی یزیدوں کے قصے قرآن سے نظر آ جائیں گے آپ کو. قرآن پاک میں جو لیسن ہے, کربلا میں جو لیسن ہے, وہ یزید پہچاننے کا ہے نہیں. اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں یہ ڈی ٹریک کیوں کیا جاتا. یزید کے بارے میں بات کرنا, اس کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے کہ اس کے بارے میں اتنا لٹریچر لکھا جائے. اصل میں جو مسئلہ ہے وہ ایک یزید کا نہیں ہے یا اس اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے جس کے تھرو یزید جو ہے نا وہ اپنی مسند پہ بیٹھتا ہے. آگے اصل میں جو مسئلہ ہے جس کے اوپر حسینیت ایک فلسفہ بن جاتی, اور حسین علیہ السلام جو ہیں وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سلوشن دیتے ہیں, صرف مسلمانوں کا نہیں, تمام انسانوں کا سلوشن دیتے ہیں. وہ اس وقت کے تمام معاملات کے بیچ میں عام انسان کی کمزوری ہے
عام انسان اپنی نفسیاتی اور نفسانی کمزوری کے اندر جو موومنٹ نہیں کر سکتا، وہ اس کا سلوشن حسین علیہ السلام نے دیا. ابھی پاکستان میں یزیدیت نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے. کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی ایسا اصول جو کہ اللہ نے بتایا ہو اس کے اوپر بیانیاں بھی جاری کریں گے ہم، تو ہمیں ایک ہی جملہ بولنے کو ملتا ہے. میں تو روز سنتا ہوں کیونکہ میں پبلک انٹرفیس میں ہوں، اور مجھے ہر دفعہ حسین علیہ السلام کا ہی نام لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ میرے پاس بھی وہی چوائسیز ہیں. ایک ہی چوائس ہے کہ بھائی یا تو میں اس طرف جاؤں کہ میں بھی اسی طریقے سے چپ ہو جاؤں، اسپیکٹیٹر بن جاؤں یا جان بچا لوں، یا پھر میں لے آؤں سب کچھ اپنا جو کچھ ہے. آپ دیکھیں گے اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا میں جب بھی کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو اس کی نفسیات کو پکڑتے ہیں اور کیسے اس کو ایموشنل لیول کے اوپر ونربل، اس کی ونربلٹی کو ٹیپ کرتے ہیں کہ اس کے بیوی بچے، اس کا اپنا، اس کی ریپوٹیشن، اس کی جان مال سب ایک طرف پلڑے میں ڈال دیتے ہیں کہ یا تو یہ کر لے کہ جو تو کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر قربان کر اپنے سارا کچھ. اس میں تو کوئی راکٹ نہیں. آدم علیہ السلام کے پہلے بچے سے لے کے آج تک طریقہ کار ایک ہی رہا ہے، طریقہ واردات بھی ایک ہی رہا ہے کہ یہ والی چوائس کے اوپر تمہیں لے کے آئیں گے. صحیح. تو حسین علیہ السلام نے اس ایک چوائس کو پوری طریقے سے ایکسپلسٹلی بتایا کہ یہ لو سب سے چھوٹا بچہ ہے جو بھی ہوا ہے یہ بھی لے آتا ہوں، گھر کی خواتین ہیں یہ بھی لے آتا ہوں، اور بتاؤ خود تو میں آ ہی گیا ہوں. تو اب کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تمہاری چیمبر سے میں نے آخری گولی بھی نکال لی. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ونربلٹی کے کچھ پوائنٹس ہیں. خاص نصوص کو، ایک ایسی نس کو دبا لیتا ہے کوئی نہ کوئی ظالم فاسق فاجر، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا آ کے دبا لیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے معاملات ہوں یا پھر بہت بڑا امت اور قوم کا اور دنیا کے بنی نوع انسانی کا معاملہ ہو. ہم میں سے کوئی بھی انسان لیڈرشپ کی پریکٹس کرتے وقت سب سے پہلے یہ ڈیسیژن ٹیبل پہ رکھتا ہے کہ کہاں پہ جا کے میں کمپرومائز کروں، اور ہر ایک کو اپنی کمپرومائزنگ لمٹ پتہ ہوتی ہے. حسین علیہ السلام نے انسانوں کی، تمام تر انسانوں کی الٹیمیٹ کمپرومائز لسٹ جو ہے وہ سامنے لے کے آیا کہ یہ لو یہ کیا سمجھتے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کسی بھی موقع پہ اپنے نانا علیہ السلام کے دین کے اوپر اپنا کوئی بھی ایک ایسا ایلیمنٹ جو ہے وہ سیو کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کی بنا پہ انسان آج ازل سے لے کے اب تک بلیک میل ہوں گے؟ تو میں تو بلیک میل ہونے والا نہیں. یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے 2-3 چیزیں سمجھنی ضروری ہیں کہ حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس عزت کے مقام پہ شروع سے رکھا ہوا تھا. کیونکہ میں اور آپ نکل جائیں نواز شریف عمران خان کے خلاف تو ہماری وہ کریڈیبلٹی، وہ ساخت نہیں بنی ہوئی ابھی کہ جس کی بنا پہ وہ چینج اور موومنٹ کریٹ ہو سکے. حسین علیہ السلام تو نمائندہ انسانی تھے، نمائندہ امت نہیں تھے خالی، کہ تمام انسانوں کو اس لیول کی کریڈیبلٹی اور ریپوٹیشن حسین علیہ السلام کو اللہ نے بخشی ہوئی ہے، ابھی بھی اور قیامت تک رہے گی، کہ وہ ایک عام بندہ نہیں نکلا کربلا کی طرف. وہ ہی از اے ریپرزینٹیٹیو ہو میٹرز دی موسٹ. پورا کا پورا عرب، سارا کا سارا عرب، تاریخ کی کتب اٹھائیں، ابن عبد البر کی کتب اٹھائیں، ابن حزم کی کتب اٹھائیں. میں یہ اہل تشیعوں کے لٹریچر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے منصفانہ طریقے سے انہوں نے پورے حاشیے باندھے ہیں، باب باندھے، کتابیں لکھی ہیں. ابن قدامہ کی کتاب اٹھائیں، المغنی، المحلہ، یہ تمہید اٹھائیں، یہ جو ابن عبد البر کی کتاب ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے عربین لٹریچر ریکارڈ کیا گیا ہے کہ حسین علیہ السلام کے اوپر کتنی نگاہیں تھیں کہ یہ معاملہ اب جو کچھ بھی ہوگا ہم دیکھیں گے حسین علیہ السلام کے قدم اٹھاتے. He was representing everybody, everyone with a conscious mind. اور تمام تر احادیث جو کہ میں نے پڑھی ہیں ان میں تمام تر عربین پاپولیشن کی کمپرومائز ویزیبل کر کے بتائی، جتنے بھی راوی تھے، کہ ہم کس بیس پہ کمپرومائز کر رہے تھے. تو وہ وہی بیس ہے جو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگوں کو، جتنے بھی انسان آئیں گے ان کی ونربلٹی کی ایک میٹرکس بنتی ہے کہ کدھر ونریبل ہو. بڑا بہادر آدمی، بڑا دلیر اور شجاعت والا آدمی بھی اپنی کوئی نہ کوئی ونربلٹی سامنے رکھتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آ کے میں کمپرومائز نہیں کروں گا. حسین علیہ السلام نے پہلی گو میں ہی سب سے پیک آف ونربلٹی سامنے رکھ دی کہ یہ لو اب میرا خاندان بھی سامنے ہے، میری کریڈیبلٹی تو اللہ نے دی ہے، میں نبی علیہ السلام کا ریپرزینٹیٹیو ہوں. اور تمام انسانوں کو پتا ہے کہ حسین علیہ السلام سے اوپر تو کوئی نام نہیں تھا اس وقت. تو اس کے بعد اب لیڈرشپ کا بیسک تقاضا یہی تھا، اور جو ہم سب کے سامنے
یہ سوال روز آتا ہے. ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے پاس روز 10 دفعہ آتا ہے ایسا سوال کہ کدھر کمپرومائز کروں اصول. تو انہوں نے یہ والا معاملہ رکھ کے پوری دنیا کو بتایا. یہ ہمارا اتنا بڑی خیانت ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم نیلسن منڈیلا کے کارنامے جانتے ہیں, ہم چی گریرا کے کارنامے جانتے ہیں, ہم ماؤ زیدونگ کے کارنامے جانتے ہیں, ہم مارکس کے کارنامے جانتے ہیں, کس نے کس فیلڈ میں کیا کارنامہ دیا ہے, آئنسٹائن کے کارنامے جانتے ہیں. مگر ہم نے حسین علیہ السلام کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا کہ بھائی یہ ہے اصلی لیڈرشپ. یہ لو سب کچھ سارا کچھ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ اب بتاؤ ایک انسان ہومو سیپین اس سے آگے نہیں جا سکتا. اب یو کی ناٹ بلیک میل می. اب میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کو ہم نے بہت چھوٹا کر دیا ہے کہ یزید کھیلتے رہیں. وہ یزید تو روز ایک اینٹ اٹھائیں گے 10 یزید نکل آئیں گے. انسان کی تو فطرت ہے جو اس نے پریکٹس کی ہے. انسان کی جو ہرس کی چھوٹی سی چیز ہے بلی, وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام جس چیز کے خلاف کھڑے ہوئے وہ یہ تو نہیں تھا پریسائسلی کہ قتل کر دینا یا ذبح کر دیا خاندان کو. وہ بعد میں ہوا جو جس کی وجہ سے اس کا ظلم ثابت ہوا. جس چیز کی وجہ سے یزید کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے کہ یہ چیز غلط ہے, اصل چیز وہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنے والی کہ اگر ایز اے مسلم, ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے ہومو سیپینس ایون ایز یو سیڈ, اگر میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے, اس چیز کے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے تھے, تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا تو میں حسینیت کے فلسفے پر چل سکتا ہوں نا. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ یہ کیا وہ چیز تھی جس کو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یزیدیت تھی جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. میں ایسے میں چلیں میں اس کا جواب دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فلسفہ حسین جو ہے نا وہ irrelevant of یزید ہے. یاد رکھیے گا, irrelevant ہے. فلسفہ حسین ایبسولوٹ ہے. یزید نہ ہو تو کوئی اور معاملہ ہو جائے گا, حسین حسین ہی رہے گا. یاد رکھیے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا سوال جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ یہاں پہ آپ کے ذہن میں ہے بھی, لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اسلام کے اصول کیا ہیں. پہلے میں وہ بتا دوں, پھر انسانی سطح کے اوپر نفسیاتی کمزوری انسان میں کیسے آتی ہے جس کو ایکسپلوئٹ کیا ہے یزید نے بھی, اور ہر کوئی کرتا ہے, خالی یزید نے نہیں کیا. کہ اسلام میں بیعت لی نہیں جاتی, بیعت دی جاتی. یہ اصول یاد رکھیے گا. یہ کامن سینس کا بھی یہی اصول ہے. علی بن ابی طالب نے 6 مہینے, ہماری کتب میں خود لکھا ہوا ہے, 6 مہینے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بیعت نہیں کی تھی. مگر ابو بکر صدیق نے کوئی زبردستی تو نہیں کی ان سے. صحابہ روز دروازہ تو نہیں کھٹکاتے تھے کہ چلو بیعت کرو, یا پھر کوئی نعوذ باللہ کوئی لشکر کشی کی گئی ہو. علی بن ابی طالب سے بڑا کیا نام تھا. مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو ہی لیٹ ہم بھی کہ ہاں آپ کی مرضی ہے, زبردستی تو نہیں بیعت لے سکتے آپ سے. یہ جو معاملہ یزید کا چل رہا تھا یہ تو باقاعدہ بائی فورس, بائی ہوک اینڈ بائی کروک پیسے دیے جا رہے ہیں, ڈنڈا پردازی کی جا رہی ہے, قتل کیا جا رہا ہے, لٹرلی قتل کیا جا رہا ہے. میں آپ ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی موقع ہے کہ میں آپ کو نام بتاؤں جو کہ تمام لٹریچر میں لکھے ہوئے کس طریقے سے مدینے اور گلیوں میں خون بہایا گیا کہ یہ بیعت کرنی ضروری ہے. تو بیعت تو زبردستی لی جا رہی ہے اس کیس میں. یہ الٹا چکا جو ہے نا یہ سینس کے بھی خلاف ہے, اور اسلام تو بالکل اس سے آ رہی ہے. اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ کوئی انسان اگر خلافت کے لیے خود اپنے آپ کو پریزنٹ کر دے کہ میں خواہش مند ہوں تو وہ اسی وقت ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. بیعت زبردستی لینا تو بہت دور کا گناہ ہے. سہیل بھائی, ان ماڈرن کامن ورڈز, ملک صاحب, یزید یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پارٹی چھوڑو اور زبردستی میری پارٹی جوائن کرو, ایسا ہی ہے؟ نہیں, پھر دیکھیں وہ تھوڑا سا مذہبی ریفرنس سے میں بات کرتا ہوں, میں اسی پہ آؤں گا. میں سمجھاؤں کیونکہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں. جو مجھے نظر آیا کہ جو ساحر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے سائیکالوجی کی, انسان کیونکہ جنگل سے نکلا ہے تو جنگل میں جو سروائیول کا رول تھا وہ تھا مائٹ تھا, طاقتور کو رائٹ ٹو رول تھا. سمپل سی بات ہے, جب پاورفل ہے وہ جو کہے گا اس کا ورڈ آف جو ماؤتھ ہے وہ لا ہے. اسی لیے لمبا قد, اسی لیے زیادہ بیٹے ہونا, اسی لیے جنگل مطلب آپ جتنا کنٹرول کریں گے اتنے آپ بڑے ہوں گے, اتنی آپ کی طاقت ہوگی. اسی طرح مائٹ بنی, اسی سے اسٹیٹ بن گئی, اسی سے بادشاہ صاحب آگے, بادشاہ کے پاس فوج آ گئی. میں سمجھنا جو اسلام نے انسانوں پہ جو رحم کیا ہے, جو انسانیت پہ سب سے بڑی محبت کی ہے اسلام نے, وہ یہ کی کہ حق حکومت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ انسان کو انسان پہ حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کیا مراد ہے, جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ریاست ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے بنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کیا ہے وہ آپ کو ڈیفائن کی ہے. جس طرح اب اللہ تعالیٰ سے کیا مراد ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے, طاقتور حکمران کے سامنے کھڑے ہونا. جس طرح انہوں نے بات کی ہے امام حسین کی جو لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ میں کیا چیز نکلی ہے, قربانی.
پوزیشن کیا نکلی ہے؟ انصاف. لڑائی اس بات کی تھی کہ یزید کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ طاقت کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، فوج کے زور پہ لوگوں کو کنٹرول کرے. کنٹرول وہ کرے گا جو خدا کے قانون کے مطابق آئے گا، اور خدا کے قانون میں کیا ہے؟ مشاورت، خوشحالی، شیئرنگ، مل جل کے رہنا، ہر ایک کے لیے برابر کرنا. میں سمجھتا ہوں جو اسلام کی جو اسپرٹ ہے، جو بہت انہوں نے اچھی بات کی کہ ہم نے بہت اس کو نیرو کر دیا یزید کہہ کے. بات سمپل یہ ہے کہ کسی انسان کو، ایک مسلمان کے، میں سمجھتا ہوں اس کے ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ مجھے کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. ہم اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہر سال اپنا احترام محرم کرتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، بچوں کو لیسن دیتے ہیں، مگر ہم اپنی چھوٹی سی پروموشن کے لیے، 100 روپے کے فائدے کے لیے، چھوٹی جاب کے لیے، ذرا اتھارٹی کے لیے ہم فوراً طاقتور کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ وہ لیسن ہے، یہ وہ میسیج ہے، اور یہ وہ قربانی ہے کہ آپ نے سارا، جس طرح انہوں نے کہا 6 ماہ کا بچہ بھی لے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ اگر آپ نے زندہ رہنا تو آپ نے آزاد رہنا ہے، آپ نے کسی انسان کے ماتحت نہیں رہنا. یہی میرے حساب سے یہی لیسن ہے، اور یہی ایک مسلمان کو پراؤڈ دیتا ہے. اسلام نے دنیا کو کیا دیا سبق؟ آگے سلامتی کا دیا، محبت کا دیا، احترام کا دیا. آپ آخری خطبہ سن لیں، آپ نے غلاموں کو رہا کرو، جو خود کھاؤ وہی غلاموں کو دو. آپ سے پہلے یہ ہو رہا ہے کہ خواتین، بچیاں پیدا ہوتی ہیں، آپ ان کو زندہ دفنا دیتے ہیں. تو جو آج کا جو شور پڑ رہا ہے پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کا، اگر آپ اس میں چلے جائیں تو ون لائنر ہی ہے کہ کیا حق جو ہے، پاور طاقتور نے ہم پہ حکومت کرنی ہے کہ یا اللہ کے قانون نے حکومت کرنی ہے. یہ ڈیبیٹ ہے میرے یہاں. کالنگ اے اسپیڈ اے اسپیڈ یہ جو ہے یہ وہ سیدھا وہ کیا کامنٹ کریں گے سہیل بھائی آپ؟ ایک تو جنگل نہیں سر، جنت سے آیا ہوا ہے. انسان جنگل سے نہیں آیا، جنت سے آیا ہوا ہے. اس لیے اس کے اندر پاور کی جو ہے نا وہ اس کی نیچرل ڈیمانڈ ہے، کیونکہ جنت میں ہر ایک کے پاس اپنی جنگل میں راہ ضرور ہے. یہ ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر جنگل میں راہ ضرور ہے. نہیں ہے، قرآن نے بتایا تو ہے، ہو نہیں سکتا ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کو آدم کو جنت سے نیچے لائے نا، کالاح بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیچے اتر جاؤ. جنگل سے نہیں اترایا تھا، جنت سے اتارا تھا نا. تو وہ جو ہمارا بیسک، آپ کا میرا کہیں پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. مسئلہ اب یہاں پہ دوسرا جو ہے نا، جہاں پہ میں ایک ضروری بات کرنا بہت ضروری ہے کہ جو پروگرام کے ینگ لسنرز ہیں ان کو پتا ہو کہ اصل میں اگر آپ کربلا کو، واقعہ کربلا جب تک بولتے رہیں گے تب تک یہ لیسن آگے جائے گا نہیں. جب تک اس کو ان اس کانٹیکسٹ، پورے گلوبل کانٹیکسٹ میں اس کو غزوہ کربلا نہیں بولنا شروع کریں گے، تب تک سائیکالوجی آف نیچرل ہیومن مائنڈ ٹریگر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو کہ مسلمانوں کو غزوہ بدر سے ٹریگر ہوتی ہے. جب آپ کو پتا ہوگا کہ حسین علیہ السلام نے کانشیس چوائس لی تھی علی اصغر کو بھی ساتھ لے کے جانے کی، تو یہ غزوہ کربلا بن جاتا ہے. گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. غزوہ ذرا کلیئر کر دیجئے، جو عمومی طور پہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کی قیادت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی ہو. جی تو غزوہ ہند میں تو نبی علیہ السلام نے قیادت نہیں کرنی نا. غزوہ اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکلٹی جو نبی علیہ السلام کی نہج پہ لڑائی کی جائے، جو اسلام کے لیے لڑائی کی جائے، اسلام کے وہ والے اصولوں پہ جس کے اوپر 100% سنت کا اطلاق ہوتا ہو. کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ جو نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نہ ہو، اور وہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ آپ کریں، تو اس کو غزوہ کہتے ہیں. اس لیے غزوہ ہند جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ہوگا جس وجہ سے اگر نبی علیہ السلام یہاں پہ تشریف لیں تو وہ غزوہ اگر انیشیٹ کریں گے تو اس وقت غزوہ ہند بھی انہی بیسس پہ انیشیٹ ہوگا، اور بالکل اسی طریقے سے اسی نہج پہ لڑائی کی جائے گی. وہی اصول اسی طریقے سے نبھائے جائیں گے جس طریقے سے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے صحابہ نے نبی علیہ السلام کی کمانڈ میں وہ اصول نبھائے. تو غزوہ ہند کی طرح غزوہ کربلا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ری برانڈ کریں کہ یہ غزوہ ہے، ایک بائی کانشیس چوائس یہ ایک پورا کا پورا معاملہ ہوا ہے. ایسا کوئی بائی کوئنسیڈنس ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. میں کچھ احادیث کی روشنی میں بھی یہ بتا سکتا ہوں، مگر بات 99% ہسٹری زیادہ تر لوگوں کو پتا ہے، تو اس لیے اتنی کوئی زیادہ تفصیل اس میں نہیں جانی چاہیے. جو اصلی نقطہ ہے نا جہاں پہ سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جب مجھے تلملاہٹ اس بات پہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ کربلا کے اندر حق اور باطل کی لڑائی کروا دیتے ہیں. یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی. حسین علیہ السلام کا جو یہ واقعہ، یہ پورا کا پورا معاملہ، اور یہ پوری کی پوری کشیدگی تھی، یہ حق اور باطل کی نہیں تھی.
اس کو حق اور باطل کہنا اس کو اپنے اس پیڈسٹل سے نیچے لانے والی بات ہے، کیونکہ اٹس اے وے بگر ایونٹ دین حق اور باطل کی لڑائی. میں جب رینکنگ کرتا ہوں نا، نعوذ باللہ میں کوئی درجے تو نہیں دینے والا بندہ، نہ ہی مجھے اس طرح کا کوئی شوق ہے. میں رینکنگ کرتا ہوں امپیکٹ کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ گلوبل لیول کے اوپر کس کس شخص نے سب سے زیادہ کیا ہوا ہے اور کس واقعے کا سب سے زیادہ ہوا ہوگا. تو دو واقعات ایگزیکٹ سیم امپیکٹ کے نکلنے چاہیے تھے. واقعہ ایگزیکٹ سیم ہوا تھا، یہاں تک کہ جملوں کا چناؤ بھی ایگزیکٹ سیم تھا، اور معاملات کے اندر جو کاز اینڈ افیکٹ تھا وہ بھی سیم تھا. وہ اگر ہم کربلا کے اس پورے کے پورے معاملے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ واقعہ پہلے ہوا ہوا ہے. یہ جملے بھی اسی طریقے سے حدیث میں رقم ہیں اور کچھ آیات میں بھی رقم ہے. وہ قرآن کی نہیں ہیں، وہ انجیل کی ہیں. اور آپ کو اس رینک کے اندر دیکھنا پڑے گا. اس رینک کا لفظ میں غلط بول رہا ہوں. اس ہسٹوریکل پیٹرن اور کرونالوجیکل آرڈر میں بائی امپیکٹ اگر آپ اس کو رینکنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا عیسیٰ ابن واقعہ مریم جس علیہ کی آپ بات السلام کر کے رہے ساتھ، ہیں جن دونوں کی مماثلت ہے؟ عیسیٰ ابن مریم جب پونچس پائلٹ کے پاس پہنچے ہیں نا، پونچس پائلٹ وہ والا گورنر تھا جس نے عیسیٰ ابن مریم کو اکارڈنگ ٹو انجیل، اکارڈنگ ٹو بک آف میتھیوز سلیب پہ چڑھایا. اب مجھے تو پتا ہے وہ سلیب پہ نہیں چڑھائے گئے، مگر لگا ایسے ہی ان کو کہ انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے چڑھا دیا تھا سلیب. اللہ نے بھی کہا کہ ان کو ایسے ہی دکھایا ہم نے کہ عیسیٰ سلیب پہ چڑھا دیے گئے، مگر ہم نے عیسیٰ کو بچا لیا. اب اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں اور ان جملوں کو، ان کوسچنز کو آپ دیکھیں تو وہ ایگزیکٹ سیم واقعہ بنتا ہے حسین علیہ السلام کا. اس نے عیسیٰ ابن مریم سے سوال بھی یہ پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیا کنسیڈر کرتے ہو؟ تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کنگ آف دا جوز کنسیڈر کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت تم لوگوں نے کتاب پکڑی ہوئی ہے یہودیوں نے، اس کتاب کا اصلی اخذ میرے پاس ہے، اس کتاب کے اصلی معاملات میں نبھا رہا ہوں. تو اس بات کے اوپر حضرت عیسیٰ نے نہ کبھی کلیم کیا، نہ ہی بائبل نے لکھا ہے. بک آف میتھیوز میں تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. خیر یہ تو جان نے آ کے لکھا ہے کہ لوک، مارک اور میتھیو میں کہیں نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ نے خدا کا کلیم کیا. اور اگر وہ کر بھی دیتے اکارڈنگ ٹو دس بائبل جو بھی، تو اس پہ پونچس پائلٹ کو کوئی بلاسفیمی نہیں لگنی تھی. پونچس پائلٹ تو رومن تھا، اس نے کیا کرنا ہے کہ کوئی ایک یہودی نے اگر اللہ کا کلیم کر بھی دیا ہے تو ان کے 50,000 خدا ویسے ہی بنے ہوئے ہیں. اس کو اس بارے میں نہیں مسئلہ تھا. اس کو یہ مسئلہ تھا کہ تو نے اپنے آپ کو اتھارٹی فگر کیسے بتا دیا. کنگ آف دا جوز کا یہاں پہ کلیئر کٹ مطلب ہے کہ تو اب بتائے گا اتھارٹی کیا ہے. یو آر ہولڈنگ دا پین ان یور ہینڈ. تو اس بات کے اوپر اس نے کہا کہ نہیں، یہ والی بات تو ہم نہیں برداشت کریں گے. ہمارے ہوتے ہوئے پوری رومن اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے پورے کے پورے عیسائی حضرت عیسیٰ کے لیے رو رہے تھے کہ نہیں اس بندے کو بچانا ہے. مگر اکارڈنگ ٹو دا بائبل پونچس پائلٹ نے کانشیس چوائس لی کہ ٹھیک ہے سلیپ پہ چڑھا دیں. اب بالکل ایگزیکٹ سیم سینیریو یہاں پہ ریپیٹ ہوا ہے. انفیکٹ اس کا امپیکٹ زیادہ بڑا ہونا چاہیے تھا، بیکاز عیسائیت اس کے بعد اصل میں فلرش نہیں کی. عیسائیت تو پال کے کرسچن ہونے کے بعد فلرش ہوئی ہے. حسین علیہ السلام کے واقعے کے بعد سے پہلے تو اسلام پوری طریقے سے فلرش ہو چکا ہوا تھا. اس واقعے کے بعد تو ایک ایک بچے کو بلیک اینڈ وائٹ کرسٹل کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھیا کانشیس سائیکالوجی اسلام ڈیمانڈ کیا کرتا ہے اور کون سی نس کو جا کے حسین علیہ السلام نے پکڑ لیا ہے. اور وہ کیا نس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہودی ہی سمجھتے تھے عیسیٰ ابن مریم کو، اور مسلمان یزید کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں. یہودی اپنے اسکالرز کے تھرو ماتحت ہوئے تھے اس سائیکالوجی کے، اور عیسیٰ ابن مریم کے خلاف ہو گئے تھے. اور مسلمان یزید کو مسلمان کہہ کے کہ ہاں چلو ہے تو مسلمان ہی، بالکل اسی بہانے کے تھرو ہر بندہ اپنی منافقانہ حکمت کو پوری طریقے سے چمکا کے گھر میں بیٹھ کے آرام سے سو بھی جاتا ہے، اپنے بچے گنتا ہے اور لمبی تان کے سوتا ہے کہ ہاں اللہ میرے سے ناراض نہیں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو حق اور باطل کی لڑائی کہنا، اس کو ذرا سا ڈاؤن گریڈ کرنا ہے. یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہے. علی بن ابی طالب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں کہ تم میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر فتنے کو ختم کرے گا. وہ اسلام کے اندر جو مسلمان خود اپیرنٹلی گڈ ہوں گے ان دا گائز آف گڈ، اصل میں وہ ایول ہوں گے، اس کو فتنہ بولا جاتا. تو عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ میں، نبی اسلام نے کہا نہیں آپ نے. ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں، نبی اسلام نے کہا نہیں. اور پھر خوشخبری سنائی کہ وہ جو میری جوتی گانٹھ رہا ہے اس وقت، نبی اسلام کی جوتی کو وہ جوڑ رہے تھے،
وہ دونوں آئے علی بن ابی طالب کے پاس، اور علی بن ابی طالب کو خوشخبری سنائی تو علی بن ابی طالب مسکرا دیے کہ ہاں مجھے پتا ہے، میرے اسلام نے مجھے بتایا ہوا ہے. اب یہ ایگزیکٹ سیم آنر ہمیں اسی طریقے سے آنر کرنا پڑے گا کہ کافر آ گئے، غیر مسلم آ گئے، بہت ہی بڑے جابر منگول چنگیز آ گئے. یہ ایک چھوٹا واقعہ کیونکہ اس کے اندر پازیٹیو اور سپیریئر سائیکالوجی ٹریگر ہوتی ہے عوام کی. ٹھیک ہے کہ کافر کے خلاف لڑائی ہے، اللہ کے لیے لڑائی. سہیل بھائی، اصل میں انفیریئر آپ وہ سائیکالوجی جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی اور اس کے بعد پھر آپ کے نا پوری کنکلوژن میں یہاں تک بچا کے رکھی، یہ بات ضرور سن لیجیے، پہلے بچے سن لیں کہ منگولوں اور چنگیز کے خلاف تو عام ضعیف الایمان آدمی بھی تلوار لے کے آ جائے گا. یاد رکھیے گا، ٹھیک. آپ کو اصل میں سائیکالوجی اور ایمان تب ٹیسٹ ہوتا ہے جب ایک مسلمان اپنے پورے خلیے کے اندر غیر اسلامی حرکت کر رہا ہو، اس کا پیرنٹ کوئی وہ نہ ہو مسئلہ، اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، نبی اسلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا، اس کے باوجود اس نے کوئی ایسی فریکچر کی بھی ہو، اس بیس کے ایسے موقع پہ بہت ہی کلیئر کٹ علم، فراست اور ایمان چاہیے ہوتا ہے. یہ بہت ہائی ڈگری کا واقعہ. اس کو حق باطل کی لڑائی مت کہیں، اس کو بتائیں. یہ مسلمان بچوں کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ فتنے تمہارے سامنے آئیں گے، یہ حق اور فتنے کی لڑائی، یہ بہت بڑی لڑائی ہوتی. اس کے لیے بہت بڑی سائیکالوجی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اپیرنٹلی پوری دنیا آپ کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے تو آن دا فیس مسلمان کے خلاف لڑائی کی ہے، مگر آپ کو اپنے ایمان کو اس اوج پہ لے کے جانا پڑتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ مجھے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ چاہے تو مسلمان ہی ہے، کہتا ہے تو ہے تو ٹھیک ہے. اسامہ بن زید کو تو ایک کافر نے کہہ دیا تھا میں کلمہ پڑھتا ہوں، مگر پھر بھی شہید کیا اور اینڈ تک ریپینٹ کرتے رہے. کیا پتا نبی اسلام نے کہا تھا تو نے اس کا دل کھول کے پڑھا، تو ہم نے کوئی یزید کا دل کھول کے تو نہیں پڑھا. اس لیے ایکشن اس کے بتاتے ہی ہیں کہ جو وہ حرکت ہوئی. اینی ویز، آج کل کے دور کے اندر فتنہ، اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے، مجھے تو لگتا ہے آپ انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا پھر اور اس طرح کے مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلانے والے جو گروہ ہیں، وہ پھر وہ فتنہ ہے. اور ہماری اگر سوسائٹی کو دیکھا جائے تو اور کیا آپ کو فتنے کے طور پہ نظر آتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس ڈیفینیشن میں پورا اترتا ہے؟ ٹی ٹی پی تو ایک دو محلے کی 6-7 گلیوں میں لڑائی ہو رہی ہے. میں فتنہ کہتا ہوں جب آپ ایک بڑی پاور کو جو پوری طریقے سے آپ پہ ٹیک اوور کرنے کی طاقت رکھتی ہو اور کر بھی رہی ہو اور کیا پتا کر چکی ہو، اس دوران آپ نہتے نکلیں اور وہ آپ کو پکڑ کے آپ کے بیوی بچوں کے تھرو بلیک میل، ان کی جان کے خلاف یا ان کی عزت کے خلاف بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، اور آپ کو پتا ہو کہ یار یہ تو پہلی چیز ہے جو میں قربان کروں گا، اب بتا تیرے پاس کون سا پتہ ہے. اس بارے میں تو مجھے کوئی تردد ہی نہیں ہے، میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے ایمان کا ٹیسٹ کیا ہی میرے بیوی بچوں کے ساتھ تھا کہ تم میں سے تو کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کے رسول کو اپنی اور اپنے عزیز ترین بیوی بچوں، ماں باپ کی جان اور مال سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا. یہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے جو کہ ہمیں بچپن سے ٹرین کیا جاتا ہے، مگر اس کے اوپر پریکٹس نہیں کرائی جاتی کہ بھائی آپ نے فتنے اور باطل میں تفریق کیسے کرنی ہوتی ہے. اور جب ٹیسٹ آئے گا تو دونوں میں وہی ٹیسٹ ہوگا، وہی بیوی وہی بچے ہیں، وہی ماں وہی باپ ہے، جان وہی جان ہے. آپ کو پریزنٹ کرنی پڑے گی اللہ کے حضور. ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا قربان کرتے ہیں تو اس کو ذرا ٹیسٹ تو وہی دیتے ہیں نا وہ. ندیم، میں یہ چاہ رہا ہوں اس کو ہماری کوئی آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں اس میں ہمارا کیا ایجوکیشن سسٹم ذمہ دار ہے کہ ہم ایک طرف بڑا پراؤڈ ہے، بڑا ہمارے میں فخر ہے مسلمان ہیں، اور ہماری تعلیمات میں کہیں نہ کہیں وہ عمل نظر نہیں آتا کہ ہوم ٹو بلیم، کس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہے ہمارے اندر. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ نے جو کانسیپٹ دیا ہے کہ ایک مسلمان ہے، وہ اس کا جو آپ نے کانسیپٹ دیا بڑا خوبصورت ہے، وہ ایک آزاد انسان ہے، اپنے اللہ کی حاکمیت کو مانتا ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں وہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اس میں وہ تعلیم ہے، وہ شعور پیدا ہوتا ہے ہمارے پاکستانی نوجوانوں میں کہ نہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کا متضاد زیادہ درست ایکویشن سالو کرتا ہے ہمارے لیے. میں تو ایسی کتابیں خود پڑھی ہیں جو ایوب خان صاحب کے دور میں ہوئی تھیں، جس میں ایوب خان صاحب کو امیر المومنین ڈکلیئر کرنے کے لیے کر بھی دیا تھا انہوں نے. مسلمان اسکالر ہی تھے جو لکھ رہے تھے کتابیں، اور حسین علیہ السلام کو کانٹروورشل کرنے کی پوری کتابیں لکھی گئیں تاکہ کوئی اور حسین نہ بن جائے. کیونکہ یہ دیکھیں، اس میں ایوب خان نے کوئی نیا تجربہ نہیں کیا تھا. ہر انسان کسی چھوٹی سی کمپنی کا سی ای او تب بھی لابینگ کرتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر قوم کو ملکوں کے لیڈر بنے، یا پھر کسی محلے کے منشی جرگے کے منشی بن جائیں. اپنے پاور مینٹین کرنے کی ہرس ہمارے اندر نیچرل ہے. اب ہمیں بچوں کو جو ایجوکیشن دینی چاہیے تھی اس کے اگینسٹ ہم نے ایجوکیشن دی کہ زندہ بچنا اصل میں اچیومنٹ ہے انسان کی. یہ ہماری فطری ڈسپوزیشن ہے
کہ زندہ بچنا. اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ کوئی نہیں بچنے والا زندہ. سب سے پہلے تمہاری سائیکالوجی کو میں کل کر دوں, تمہارے دماغ کے وہ وائرس کو ایلیمینیٹ انائلیٹ کر دوں کہ تم نے کتنے ہزار سال زندہ رہنا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. دوسری بات, تم نے رہنا ہی نہیں کتنے سال زندہ رہ لو گے. سو بائی دی اینڈ آف دا ڈے جب تمہیں پتا ہے کہ آخرت کے اوپر ساری کی ساری کہانی آ کے رکنی ہے, تو یہ 50 60 سال 70 سال جو ہیں اس کے اندر چھوٹا سا ایک ٹیسٹ تمہیں دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کا ہے, اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے. سو اگر وہ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو رہ کے دکھا دو, دیکھتے ہیں کتنے یزید کتنے ہزار سال زندہ رہتے ہیں. کوئی بھی نہیں بچتا, نہ حسین نے زندہ رہنا ہے نہ یزید نے. زندہ صرف میرا رب ہے, وہ الحیو ہے, اور وہ ساری کائنات کو ازل سے لے کے اب تک ساری کہانی سنا دے گا کہ یہ لو, یہ اس کے لیے تم لوگوں نے اتنی لالچیں کی. یہ اب کتابی باتیں لگیں گی اگر میں نے آپ کو اسی سطح تک رکھا, آڈینس کو اسپیشلی. یہ ماں باپ کو اپنے ایپلیکیشن ماڈل میں پیرنٹنگ کو ڈالنا پڑے گا کہ ماؤں کو کہیں کہ بھیا ہزار سال کی عمروں کی دعائیں کریں گی تو بچے کمزور اور بونے ہی پیدا ہوں گے. اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے پرپس کو اسٹیبلش کر دیا تو آپ کا اپنا بچہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بنے گا, جس کی آپ کو اصل میں لالچ ہے, جس کے لیے ہارورڈ اور ییل بھیج رہے ہیں. وہ بھی اپنی کامن سینس کی بنا پہ حسین ہی کو ریکگنائز کرتے ہیں, نام انہوں نے کوئی اور رکھے ہیں, بیکاز جو انسان بھی اس معاملے کو پریزنٹ کرتے ہوئے دقت نہیں آتی اس کو کہ بھئی میں حق کے ساتھ کسی بھی لیول کی کمپرومائز نہیں کروں گا کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں. آئی ایم ناٹ اے اسپیکٹیٹر, میں دنیا میں اسپیکٹیٹر بننا نہیں آیا. جو بندہ بھی فتنے کی یا حق کے اور باطل کی لڑائی کے بیچ میں خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ 100% حق کے خلاف ایک کینسر بن جاتا ہے. کیونکہ وی آل نیڈ اے گینگ, اے پارٹی, اینڈ پوری کی پوری قوم ہمیں بیک اپ کر رہی ہوتی ہے, ہمیں تقویت ملتی ہے, اور یہ تقویت دینی بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کو لیڈر بننا ضروری نہیں ہوتا لیڈرشپ کے لیے کہ آپ سامنے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ اگر کسی ایسے بندے کو تقویت بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں. سوری فار انٹرپشن. آپ یہ جو تقویت کی بات کر رہے ہیں, جس طرح کا ہمارا, چلے پاکستان کو ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, اس معاشی نظام میں میری رائے میں بڑی مشکل ہے کہ آپ میں وہ لیڈرشپ پیدا ہو, وہ خودداری پیدا ہو, کیونکہ زندہ رہنا اتنا مشکل ہے. آپ پہ بلز کا پریشر ہے, کھانا مہنگا ہے, ہر چیز مہنگی ہے. تو اسلام کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اسلامی جو معاشی نظام ہے اس میں جو مساوات ہے, جس میں ریاست ذمہ دار ہے کہ وہ ایسی معاشی حالات پیدا کرے جس میں لوگوں کو بہتر تھنکنگ ان میں پیدا ہو سکے, وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے. تو یہ بیئر ٹو ہٹ, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پہلے معاشی طور پہ کمفرٹ پیدا کرے تاکہ ہم بہتر مسلمان بن سکے؟ نہ سے کی ذمہ داری ہے, بلکہ ایسا اتنا دیکھیں, ابو حنیفہ رحم اللہ نے کہا کہ عدم الخلافہ الخبائث, کہ اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ اسلامک نہیں ہے, آپ کی جو رولنگ باڈی اللہ کے پورے انتظام کو رکھنے کے لیے, اس کو خلافہ بولتے ہیں ہم, کہ تمام معاملات کو, عبادات کے علاوہ معاشرتیات کو, معاشیات کو, اخلاقیات کو, یہ ذمہ حکومت کا لینا ضروری ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں سولوشن اصل میں نبی اسلام نے ہمیں اپنی سیرت سے بتا دیا کہ اسلام کا نظام لے کے آنا ضروری ہے. یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے جو معاشی مسئلہ ہے نا, کیونکہ اگر یہ ایبسلوٹ ایشو ہوتا تو پھر تو سارے نبی عمرا ہوتے, سارے نبی اللہ نے غریب رکھے کہ تمہیں یہ نہ, ایک فرد کو یہ بہانہ نہ ملے کہ بھائی اپنا اصلی پرپز اسٹیبلش کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن اللہ نے فری رکھا شروع سے کہ کوئی ریڈی والے کا بچہ بھی یہ نہ کہہ سکے اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ اصلی کہانی کیا تھی. سو معاملہ یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں, معاملہ بالکل درست پکڑا آپ نے, جڑ یہی پکڑی ہے کہ انتظام نہیں ہے. اگر انتظام ہو جو کہ اسلامی نظام کا انتظام ہے, جس کے لیے حسین علیہ السلام چلے تھے, کہ تو کون ہوتا ہے بتانے والا کہ اسلام کیا ہے, تیرے تو سارے کے سارے معاملات غیر اسلامی. اسلام کا نظام ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسٹیبلش کیا جائے, باقی کے ساری چیزیں سیکنڈری. عدم الخلافہ الخبائث, یا باقی کی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ اگر اللہ کا انتظام نہیں رکھا ہوا آپ نے تو. اچھا, میں ایک یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں, ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں یہاں پہ مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی, مجھے آپ دونوں کی بات پیراڈاکسیکل لگ رہی ہے. ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ریاستی کے خلاف لڑنا ہے, ریاست ایک ظلم کا نظام جہاں جہاں پہ رکھے بیٹھے ہے اور جبر کر رہی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے. دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا وہ اس کی ذمہ داری ہے سارا کچھ,
اور اچھا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لڑیں بھی اس کے خلاف اور وہ دوسری طرف سے ذمہ داری پوری کریں؟ میں پہلے آپ بول دوں، میرا خیال ہے کہ اسلام کا تصور ہے، میں اسلامی ریاست کا تصور ہے وہ جبر کی نہیں ہے، وہ محبت کی ریاست ہے. وہ ریاست ہے جس میں خلیفہ یہ کہتا ہے کہ اگر دریائے فرات پہ کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. یعنی کہ آپ 1400 سال پہلے فاصلے کو سمجھے اور کتے کی ویلیو یہ بتائیے. ہم آج کی بات کیا کریں؟ میں ادھر ہی آنے لگا ہوں نا، جو آپ جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہو میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ ایسی ریاست کی بات کرتے ہیں جو انسانوں کی خدمت کے لیے بنی ہے، جو اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے بنی ہے. وہ ریاست حکمرانی کے لیے نہیں بنی، ڈنڈے سوٹے کے لیے بنی. یہی یزیدیت ہے، یہی لڑائی ہے. اس معاشرے نے، انڈیا پاکستان کے مسلمانوں نے ہندوؤں سے زیادہ ان میں انرجی تھی جب وہ لڑتے تھے انگریز کے خلاف. ان کے ذہن میں حسینیت تھی کہ ہم حق پہ ہیں، تم جبر پہ ہو. تو ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ قائد کا کیا خیال تھا؟ ایک معاشی اسودگی، ایک سماجی اسودگی، ایک نفسیاتی اسودگی. تو اسلامی ریاست میں جبر نہیں ہے، یہ میری رائے ہے. باقی اب ان سے آپ کا مطلب یہ ہے. اور ساحل بھائی آپ بھی اس پہ ذرا کامنٹ کر دیجیے گا. مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ دو چیزیں پیراڈاکسیکل ہیں، مطلب کانٹراڈکٹری ہو رہی ہیں یہاں پہ. ایک طرف بالکل درست بات ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف کچھ جن جبر ظلم کی آپ ابھی بات کر رہے تھے، ادھر لڑنا بھی ریاست کے خلاف ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست یہ سب کچھ فراہم کرے تاکہ ریاست جو کر رہی ہے وہ ریاست نہ کرے. سمجھ نہیں آئی کچھ اس بات کی. اس میں کیا میں سمجھا دیتا ہوں اور کسی اور طریقے سے پیرافریز کرتا ہوں کہ مسلمان جابر نہیں ہوتا خیر کے اوپر، مخلوق کے اوپر، مگر مسلمان سے بڑا جابر کوئی نہیں ہے شر کے اوپر. شیطان کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان محبت کی حکومت بنا بھی لیں گے تو کیا شیطان مر جائے گا؟ شیطان نے تو آ کے گروپ کو، فرد کو، جتھوں کو بنانا ہے اور بے راہ روی کی طرف لے کے جانا ہے، ظلم کروانے. ظلم کے اوپر سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ اسلام ہے، یاد رکھیے گا. اسلام، اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمیں سب کو بتایا قرآن پاک میں کہ اب میں وہ والے عذاب نہیں لوں گا جو آسمان سے پتھر کی بارشیں ہو. اب مسلمان جو ہیں وہ ظلم کے خلاف سب سے بڑا عذاب بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ جا کے قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، کہ جب عام بندہ، انسان اور عورت، ضعیف جو لوگ، وہ آوازیں لگا رہے ہیں ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلھا، کہ ہمیں اس بستی سے نکال، جہاں ظلم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جا کے قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جا کے ادھر مسلمان کیوں نہیں جبر کرے گا؟ مسلمان شیطان کے خلاف سب سے بڑا جابر ہے، اور اس کے انتظام کے لیے حکومت ہونا ضروری ہے. ورنہ میں اٹھ کے جا کے ساتھ والے کو مار دوں کہ نہیں تو نے کیوں یہ 2 نمبری کی ہے، میں کیوں کروں گا یہ؟ میں نے ایک پورا سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے جس میں میرے پاس پاور ہو. آپ وہی تو کہہ رہا ہوں، 2 نمبر کے ہاتھ میں پاور دینا سب سے بڑی 2 نمبری ہے. 2 نمبر بندہ پاور ایکسپریس اور ایکزرٹ کرے، یہ چھوٹی 2 نمبری ہے. عوام جب 2 نمبر کو پاور دینے کے لیے خیر کر دیں، خیر ہم چارپائی کے لیے چھپ جاتے ہیں تو بہت اس وقت مرنا ضروری ہے. حسین یہ کہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مرنا ضروری ہو گیا آپ کا، کہ اب تمہیں 2 نمبر جتنا مرضی 2 نمبر وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ مار دے گا. تو تم پہلے ہی پیش ہونے کے لیے آ گئے ہو، تمہارے بچے مار دے گا تو تم پہلے ہی لے آئے ہو. یہ جو بات آپ کی بالکل درست ہے ساحل بھائی. دوسرا میں صرف آپ کو ٹوک اس وجہ سے یہاں پہ بیچ میں تھوڑا سا کٹ کر رہا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اپنی مرضی کی اس میں سے کوئی انٹرپریٹیشن نکال دے اور ہم تینوں جو ہے نا وہ کسی غداری کے مقدمے میں آگے دھر لیے جائیں. ہو سکتا ہے کیونکہ یہ معاملہ کیوں چلتے ہیں وہ سمجھتے پتہ نہیں کیا بات چل رہی ہے یہاں پہ. یہ ڈر جو ہے نا، یہ ڈر مدینے میں پھیلا ہوا تھا اس وقت جو آپ نے اس وقت جملہ بولا نا. جی ہاں بالکل ایسے پہلے کانکر کریں. میں اور بڑے جملے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں کہوں گا نہیں اس وقت. میں اسی پہ آ رہا ہوں، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. بہتر ایگزامپل کوئی نہیں ہے پاکستان سے بہتر، اس وقت کے پاکستان سے بہتر کوئی ایگزامپل نہیں ہے. کہ میں آپ کو ابا جی کا یہ شعر سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے حالات کے اوپر کیا عکاسی ہے. کہ بہت ہی خوش ہے زمانہ اداس ہو کر بھی، بہت ہی خوش ہے زمانہ اداس ہو کر بھی، حصوں کا قحط ہے کتنا حواس ہو کر بھی، 1000 کرب ہیں پر کربلا نہیں کوئی، 1000 کرب ہیں پر کربلا نہیں کوئی، حسین کوئی نہیں اتنی پیاس ہو کر بھی. کہ اب اور کیا چاہتا ہے ایک انسان کہ پاکستان سے بہتر تو کیس اسٹڈی کوئی ہے ہی نہیں کہ یہاں پہ حسین نکلے. درست. مگر ہم اپنی کمپرومائز کے نیچے چھتری لگا کے بیٹھ گئے کہ بھائی یہ میرے بچے بس باقی شاید جو مرضی ہوتا ہے. تو اس وقت ایک انسان کو یہ حسینیت ہی آ کے تمام انسانوں کو بچوں کا بھی ساتھ مطلب اس لیول کا اور ان کا اس پہ اگری ہونا، فیملی کا اوور آل. ہم تو اس لیول کے انسان نہیں ہیں. میں مثال کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں، میرے ساتھ کچھ بعد کی بات ہے، میں اپنی والدہ کے ساتھ ان کو اس کرب میں، اس تکلیف میں نہیں میں دیکھ سکتا، یا اپنے بیوی بچوں کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا. اور پھر اگین
ہر بندہ جو یہاں پر ہے وہ ان کی فیملی اتنی زیادہ کمیٹڈ تو نہیں ہوگی قربانی دینے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں. اینی ویز کیونکہ وی ہیو ٹو کم ٹو کلوزنگ دس پروگرام. کوئی نہیں ملے گا آپ کو کوئی نہیں ملے گا. ابھی بتا دو حسین اکیلا ہی کھڑا ہوتا ہے. نہیں ایک میں ضرور کمنٹ کروں گا پاکستانی لیڈرشپ کے لیے کہ ہمارے یہاں, چلو ہم اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس موضوع کو لائیں, ہمارے یہاں یہ بہت دکھ کی بات ہے. ہمارے لیڈرز آتے ہیں, جب لیڈرز بنتے ہیں تو ان کے جتنے پیسے ہوتے ہیں, جتنے وسائل ہوتے ہیں, جب جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں. اتنی بڑی اس مذہب کے پاس اتنی بڑی شخصیت سامنے ہے, وہ پیسے کیا لے کے آئے, وہ تو میرے لیے اپنا بلڈ دے گئے, ساری فیملی دے گئے, بچے دے گئے. میرا حال ہے لیڈرشپ کی پوری دنیا میں اس سے بڑی کوئی قربانی کی ایگزامپل نہیں. میرا حال ہے ہمیں یہ 2 چھٹیوں کے ساتھ, یہ ریچول کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہماری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ماڈل جو ہے یہ انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. آپ نے کہہ دیا, انہوں نے سوچ لیا. چلے ہمارا تو جو کام ہے ہم تو کر دینا پورا. ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور اگین سیکریفائس کا جو ایک لیسن ہے. سہیل بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی پلیز کامنٹ. انہوں نے بہت پیاری بات کی ہے. میں ابو ذر غفاری کا قصہ سناتا ہوں آپ کو, مستند ہے, کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے اور ابو ذر غفاری شام میں ہی تھے اس وقت. اور ابو ذر غفاری دربار میں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے ادھر, تم لوگوں نے اسلام کی دھجیاں پہ کھیر دی ہیں. تو گورنروں نے کہا کیوں بھائی, ہم تو زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے کتنی زکوٰۃ دی ہے؟ گورنروں نے بتایا کتنی زکوٰۃ دی. اور حضرت ابو ذر غفاری نے گورنر کو گریبان سے پکڑا اور پیٹنا شروع کر دیا. لوگ آ گئے ابو ذر غفاری کے اوپر کہ کیا کر رہے ہو. اب لوگ ڈرتے بھی تھے ابو ذر غفاری سے, مگر بہرحال ان کی پھر ذرا چھڑایا انہوں نے کہ بندے کو چھوڑ دو, مار دیں گے آپ. تو ابو ذر غفاری نے کہا مجھے یہ بات بتاؤ, یہ گورنروں کے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے کدھر سے آئے ہیں؟ زکوٰۃ جتنی بھی دیتے ہیں یہ ہزاروں درہم زکوٰۃ کہاں سے دے رہے ہیں؟ ان کا نصاب اکٹھا کیسے ہو رہا ہے؟ کتنی تنخواہیں ہیں ان کی؟ کروڑ روپے کا سوال نس جا کے پکڑ لی انہوں نے کہ یو گائز آر جسٹ کرپٹنگ دا سسٹم بائی ایکیومولیٹنگ ویلتھ. تمہارے پاس پیسے آنے کی سکت کہاں سے آئی ہے؟ گورنر کے پاس کون سے پیسے ہوتے, کون سی تنخواہیں ہیں تمہارے پاس جو کسی میں زکوٰۃ دو؟ تمہارے تو کپڑے بھی نہیں پورے پہننے چاہیے, تمہیں تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں جو تنخواہ کے ہیں, تم زکوٰۃ دینے کے قابل کیسے ہو گئے ہو؟ تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ ہمیں اس سے تو سہیل بھائی مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ انسٹیڈ آف ایکسپیکٹنگ فرام دا پیپل ان پاور, یہ لوگوں کو یہ نیچے سے اوپر شروع ہوگا, یہ ایک نیچے سے اسینڈنگ پروسیس ہے, نہ کہ ڈسینڈنگ ہوگا. یہ ادھر سے شروع کرنا پڑے گا بجائے اس کے کہ امید رکھی جائے کہ حکمران ٹھیک ہو جائیں, ان کو کوئی ہدایت آ جائے. یا نواز شریف عمران خان سے تو میری کوئی امید نہیں ہے. میری امید ہے امی اور ابو سے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھائی 2 ہی چوائس ہیں, اللہ کی قسم 2 ہی چوائس ملیں گی, تیسری کوئی چوائس نہیں ہے. یا تو حسین بنے گا یا نہیں بنے گا, یا عام بندہ بنے گا. اور عام بندے میں اور یزید میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر پاور اس طریقے سے ایبسولوٹلی کرپٹ ہاتھوں میں ہو تو اسپیکٹیٹر اس سے زیادہ بڑا جابر اور ظالم ہے کہ جو کچھ نہیں کرا. علی بن ابی طالب نے خود کہا کہ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کر دینا افضل ترین جہاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت سارے آڈز آپ کے اگینسٹ ہیں. اس وقت کلمہ حق بلند کرنا اصل میں اپنے بچے مروانا ہے, کیونکہ ظالم حکمرانی پہ آ گیا. تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ ایک ظالم حکمران اور اس کی جو لاٹھی ہے دونوں جہنم میں سڑیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لاٹھی کا کیا مطلب ہے؟ نبی اسلام نے شاہ فرمایا اس ظالم حکمران کی آرمی اور سیکیورٹی فورس. یہ حدیث ڈائریکٹ سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ ایسے نہیں, یزید کے پاس کوئی 6 پر نہیں لگے ہوئے تھے. یزید کے پاس پوری ایک فورس تھی, اور وہ فورس خالی آرمی کی فورس ہی تھی, پولیٹیکل فورس تھی. یہ پوری کی پوری لابی کا کام ہے. ایسے نہیں یزید سر چڑھ کے جا کے تخت پہ جا کے بیٹھ گیا کہ میں ہو گیا ہوں, اس طرح نہیں ہوتا. سو حسین علیہ السلام کو پوری پولیٹیکل فراست ہے اور ان کو پتا ہے کہ ابھی کیا معاملہ ہونے والا ہے. انہوں نے جب چراغ بجھایا ہے نا, آخری خیمے کا پڑھے نا صحیح, انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے کسی قسم کا گلہ نہیں رکھوں گا. یہ مجھ سے بات کر رہے تھے, وہ یاد رکھیے گا, مجھ پاکستانی مسلمان سے, کہ اگر میں چراغ بجھا دوں اور آپ میں سے کوئی نہ پایا جائے ادھر, تو مجھے کسی قسم کا اپنے دل میں ملال لے کے نہ جانا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ انسان کمزور ہوتا ہے, ہر ایک پہ ایمان کے وہ والے دروازے نہیں کھلتے جو اللہ نے میرے پہ کھولنے ہیں, کیونکہ میرا ٹیسٹ ہی کچھ ہو رہا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا ریپرزینٹیٹیو ہوں, پہلی صف کا فوجی, تو مرے گا ہی مرے گا. یہ انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ میں آپ لوگوں کا ایمان نہیں بڑھا سکتا, سوری, وہ تو اللہ کا کام ہے. تو میں جب چراغ بجھاؤں گا تو آپ میں سے کوئی بھی خیمے میں نہ بچے تو بے غم ہو جانا کہ آپ کو میری طرف سے کوئی نو ہارڈ فیلنگس. میں کسی ملال میں نہیں جا رہا, آپ کی طرف سے مجھے کوئی میری ایکسپیکٹیشن اللہ سے ہے. 1 وے مشن ہے, چلنا ہے تو ساتھ چلو, اللہ کے لیے چل رہا ہوں, نہیں چلنا تو اٹس اوکے, یو آر ون آف دا اسپیکٹیٹرز. اب میرے اور آپ کے لیے یہ ڈائریکٹ واقعہ اس لیے اتنی روشنی ڈالتا ہے کہ وہ چراغ بجھنے کے بعد جو پایا جاتا ہے نا, وہ اصل میں محمد کا امتی, وہ ہے حسینی. کہ بھائی تم اپنے بچے لے کے آ گیا,
ہاں جی ہم بچے لے کے آئے, حسین اپنے بچے لے کے آیا تو میرے بچے زیادہ قیمتی ہو گئے, نبی اسلام کے بچے سے زیادہ میرے بچے قیمتی ہو گئے. کیا ان کو کم پیار تھا؟ نہیں, ان کو بھی اتنا ہی پیار تھا. سو ہم کس بیس کے اوپر وہ لائن ڈرا کرتے ہیں جس میں آپ نے اپنی والدہ کی بات کی, میری بھی والدہ ایگزیکٹ آپ کی والدہ کی طرح ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. مگر پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا جب پانی میں جا رہا تھا پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے, تو نوح علیہ السلام کا ڈائلاگ اللہ عز و جل نے قرآن میں ریکارڈ کرایا. نوح علیہ السلام کے بھی آنسو تھے کہ یا اللہ میرا بیٹا, اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی تیرا بیٹا وہ جو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, سو یہ چھوٹے ٹیسٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے مجھے اس بات کا, مگر بڑے ٹیسٹ دینے کا نام اسلام ہے نا, چھوٹے ٹیسٹ دینے کا نام تو بدھ مت ہے. بیٹھیں آپ کسی ایک انجیر کے درخت کے نیچے, اللہ اللہ کرے. بالکل ٹھیک. طاہر ملک صاحب کلوزنگ ریمارکس. بس وہی ہے میرا حال ہے, اصول اور جو حق کی ایک اور آسان نہیں ہے. سمبل ہے میرا حال ہے, میں اس کو رکھنا ہے. اور اگر آپ مسلمان ہیں تو ہمارے پاس بڑا پرائڈ ہے, ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونا ہے, قربانی دینی ہے, یہی آج کے دن کا پیغام ہے. بالکل. اور جو مجھے لاسٹ کلوزنگ اس کی طرف میں جا رہا ہوں, جو ساحل بھائی کی باتوں سے سارا کچھ مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور سلو پروسیس ہے, اور وہ ابھی جو وہ کہہ رہے تھے آگے بچوں کے ذہن کے اندر وہ چیز انگرین کرنا, ٹو سیکریفائس اینڈ ٹو اسٹینڈ فار اے پرنسپل, اوپر لمبا کام ہے اور پھر آسان تو بالکل ہی نہیں ہے. مگر اس کا ریمائنڈر ہونا چاہیے نا, یہی مقصد ہے آج کے دن کا, یہ پروگرام کا بھی مقصد ہے, یہ جو دن ہم یاد کرتے ہیں اس کا یہی مقصد ہے, ہم اپنے آپ کو ریوائز, ہم اپنے اندر سے گن نکالیں, جو چیزیں ہمیں وہ جو شیطان کہہ رہے ہیں, جس کو یزید کہہ رہے ہیں, اس کو غور کریں کہ کہاں پہ چھپا ہوا ہے, اس کو باہر نکالیں اور اپنے آپ کو دوبارہ مسلمان. تھینک یو ویری مچ ساحل عدیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی فکر انگیز گفتگو تھی, بڑا کچھ اس میں سے سیکھا اور موقع ملا مطلب جھانکنے کا کہ ایک واقعے کو اگر ہم آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, خود ہم کہاں پہ لیک کرتے ہیں. کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ.